جیسا کہ کورونا مہاماری کو لے کر فی الحال کرفیو جاری تھا ٹوک میں، اور اس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے، کرفیو ہٹا دیا گیا ہے اور لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اس میں جو چھوٹیں دی گئی ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ کووڈ-19 اور کرونا وائرس کی جو مہاماری، جس سے نہ کہ صرف ہندوستان بلکہ پورا عالم متاثر ہوا، اور بڑے بڑے ممالک جو بہت ترقی یافتہ مانے جاتے تھے، ان کے سامنے بھی لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی چارہ ان کو نظر نہیں آیا، اور پوری دنیا ایک طرح سے معطل ہو کر رہ گئی۔ اور تقریباً ہم نے 2 ماہ تک اس بیماری سے مقابلہ کیا، صبر و تحمل سے کام لیا، ہم نے اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کرا، لیکن ہم نے جو پرشاسن کی طرف سے گائیڈ لائن ہمیں پرووائڈ کی گئی، ہم نے اس کو پورے طور پر اس کو ہم نے فالو کرا، ان کے ایک ایک بات کو مانا، جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے ہم سے کہا ہم نے اس کو مانا۔ اب لوگوں کے بار بار اصرار کی وجہ سے گورنمنٹ نے جو سہولیات کی ہیں کہ عام جن پریشان ہو رہا ہے، اس لیے سہولیات ان کو دے دی جائیں، شاپنگ کے اعتبار سے اور دیگر ضروریات کی خرید و فروخت کے اعتبار سے، تو ہمارا اس وقت ایک اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے، ہمارا نیتک کرتویہ یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ ان تمام ہدایات کو سر آنکھوں پہ رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں، ماسک لگائے بغیر گھر سے نہ نکلیں، اور جب ہمیں کوئی بہت ضروری کام ہو، اگرچہ ہمیں سہولت مل چکی ہے، لیکن جب تک ہمیں کوئی بہت ضروری کام نہ ہو ہم بے وجہ گھر سے نہ نکلیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ان ساعات کو بازاروں میں گھومنے کے بجائے ہم عبادات میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں۔ عید کے کپڑوں کی شاپنگ کے بارے میں آپ جو ہے کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے؟ اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کو سامان نہیں ہے، اور گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے ٹونک کے بہت سے بھاماشا، بہت سے اصحاب خیر، بہت سی تنظیمیں ایک ایک گھر، ایک ایک در پر جا رہی ہیں، ان کو کھانے کا سامان پہنچا رہی ہیں۔ اس وقت بھوکے کو کھانا کھلانا زیادہ ضروری ہے یا ہمارا نئے کپڑے پہننا زیادہ ضروری ہے؟ اور پھر ہم یہ بات بھی تو سوچیں کہ جو لوگ 2 ماہ سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو روزانہ کنواں کھودتے تھے اور روزانہ پانی پیتے تھے، ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدیں گے، اور ان کے بچوں کے پاس نئے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، اور ان کے بچے کس نظر سے آپ کے بچوں کو دیکھیں گے، کیسے وہ اس پر جو ہیں ان کے جذبات مجروح ہوں گے، تھوڑا سا اس بارے میں بھی سوچیں۔ اور پھر ابھی ہم ایک لمبے عرصے سے لاک ڈاؤن تھے، اور اب ہمارا لاک ڈاؤن کھلا ہے یا کرفیو ہٹا ہے، لاک ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے، تو اس میں ہمیں ان پیسوں کو بچا کے رکھنا ہے۔ کل پتہ نہیں کیا حالات کروٹ لیں، کیا حالات بدلیں، کیا معاملات بنیں، اس لیے ہمیں ان پیسوں کو شاپنگ پہ خرچ کرنے کے بجائے ان کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس زیادہ ہی پیسے ہیں تو ہم ان غریبوں کی مدد کریں جو اپنی عزتیں گھر میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ رمضان کا جیسے کہ ابھی آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ بہت مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک عشرہ ہے، اور اس میں وہ طاق راتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ 1000 ماہ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اور اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو اس ایک رات کی عبادت ان 1000 ماہ کی عبادت پہ بھاری ہے۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا پہلے کہ اس وقت جو رعایت دی گئی ہے اور سہولت دی گئی ہے، تو ہم بازاروں میں جائیں یا گھر پہ رہیں تو ہمیں تو گھر پہ رہنا ہے، اور یہ تو ہمارا عین وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ کہاں ہم سے ایسی غلطی ہوئی کہ پوری دنیا پر یہ بیماری مسلط کر دی گئی، اور یہ مہلک اور موذی بیماری پوری دنیا اس کی چپیٹ میں آ گئی۔ آج ہمارے سامنے بہترین موقع ہے، گولڈن چانس ہے، نیکیوں کا سیزن ہے کہ ہم ان رمضان کی مبارک ساعات کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ ہم تمام انسانیت کے لیے دعا کریں، تمام دھرم کے ماننے والوں کے لیے دعا کریں کہ مالک سب کا بھلا کرے اور سب کو اس بیماری سے نجات دے اور سب کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔